بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ ایک بہت بڑی نفسیاتی بیماری، نفسیاتی مرض کا علاج جان سکیں گے۔ غصہ کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ غصے کو دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ آئیے، غصہ یہ خوشحال زندگی کا بہت بڑا دشمن ہے۔ غصے کا آنا یہ انسان کی علامت ہے، اور غصے کو کنٹرول کر جانا، غصہ پی جانا، یہ بندہ مومن کی نشانی ہے۔ آئیے، غصے کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے اسلامی نقطہ نظر سے؟ رسول پاک بولیے صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات عالیہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، فیملیز، خاندانوں کا سکون، امن تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے غصے کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ ہر دوسرے بندے کو غصہ آتا ہے، اور اگر غلط نہ ہو ہر کسی کو غصہ آتا ہے۔ آئیے، آنے والے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ آئے تو وضو کیا کرے۔ غصہ آئے تو وضو کرنے کے ساتھ غصے کی شدت میں کمی آتی ہے، فرق آتا ہے۔ سو آئیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں غصہ آنے پر جھگڑنے کی بجائے اور بات کو طول دینے کی بجائے فوراً اپنے محبوب کے ارشاد پاک کو سامنے رکھتے ہوئے وضو کی طرف کوشش کیجئے، وضو کیجئے، اور وضو کرنے کے ساتھ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، غصہ شیطان کی جانب سے ہے۔ شیطان کی پیدائش آگ سے ہے، اور جب آگ پہ پانی ڈالا جائے تو آگ آہستہ آہستہ بجھ جاتی ہے۔ غصے کے آنے پہ آپ وضو کریں گے تو یقیناً غصے کی شدت میں فرق آئے گا۔ سو دوسرا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سماعت کیجئے، جب غصہ آئے تو تعوذ پڑھا کریں۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غصے کے آنے پر تعوذ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خاموشی اختیار کیجئے۔ اللہ کے محبوب نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے نا، فَلْيَسْكُتْ قَالَ ثَلَاثًا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کیجئے۔ یقیناً غصہ آنے پہ جب خاموشی اختیار کی جائے گی تو جو مد مقابل ہے وہ آپ کی خاموشی کی وجہ سے اس کا غصہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، اور بات پھیلنے کی بجائے، بات میں طوالت کی بجائے وہ بات کنٹرول ہونے کی طرف آئے گی، اور معاملہ مزید بگڑنے کی بجائے وہ سلجھنے کی طرف آئے گا۔ سو آئیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی سماعت کیجئے۔ ایک تو حکماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنی حالت بدلو۔ حالت تبدیل کرنے سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ در حقیقت رسول پاک کے ارشاد گرامی کی روشنی میں حکماء اور اطباء نے کہا ہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں غصہ آئے نا، تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی حالت پوزیشن بدل لو، اپنی اس کیفیت کو چینج کر لو، تو حالت بدلنے سے بھی غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح غصہ آنے پر ایک بات یہ بھی ذہن نشین رہے، کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کے پڑھنے سے، اس تسبیح کے پڑھنے سے بھی غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے، غصے کی شدت میں فرق آتا ہے۔ سو آئیے، ان چیزوں کو اپنے ذہن نشین کیجئے۔ ایک غصہ جب آئے تو پانی پیا جائے، پانی پینے کے ساتھ غصے میں
نمایاں فرق اور نمایاں کمی آتی ہے۔ سو آئیے یہ بات بھی ذہن نشیں رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، معمولی باتوں کو نظر انداز کرنے کا ایک اپنا معمول بنائیے، عادت اپنا لیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب دل و دماغ پہ ہم سوار کرتے ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ غصے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن نشیں رہے، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو وہ پازیٹیو کیجئے، مثبت کیجئے۔ یقیناً مثبت سوچنے سے بھی غصے میں کنٹرول رہے گا، اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں کو بھی نظر انداز کرنے سے آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا۔ سو آئیے یہ عہد کیجئے، یہ ارادہ کیجئے کہ مجھے جب بھی غصہ آئے گا تو میں اپنی سنی جانے والی باتوں کو فوراً اپنے ذہن میں لاؤں گا، اور ان باتوں میں سے جو 1 2 3 4 باتوں کا عمل کرنا، عملی طور پہ ان کو کرنا ممکن ہوا سو میں وہ کروں گا۔ یقیناً ایسا کرنے کے ساتھ آپ کے غصے کا علاج اور غصے کا حل وہ ممکن ہو پائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔